پی ٹی آئی جو پٹیشنر ہیں عمران خان صاحب کو، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ 2006 سے پہلے کا کوئی ثبوت پیش کریں جو آپ کا موقف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کم از کم اس طرح کا کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا۔ تو آج چونکہ وہ ایک بہت کمزور جگہ پر کیس چلا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو آج ایک ناکام کوشش کی گئی ہے اس جگہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس میں دو اہم نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا، انہوں نے خود ہی عدالت میں تسلیم کر لیا کہ ان کا موقف بہت ہی کمزور ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو قائم کرنے کے لیے کہ 2006 سے پہلے کوئی نہ کوئی ان فلیٹس کے ساتھ مالکانہ حقوق کا تعلق تھا، انہوں نے ایک گارڈین کی سٹوری پیش کی جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا، یہ الیج کیا، یہ دعویٰ کیا کہ کلثوم نواز صاحبہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ فلیٹس ہم نے خریدے ہیں۔ اس بات پہ جب ان کو سوال کیا گیا کہ یہ جو اخباری تراشے ہیں یہ کن قسموں کے ہیں، کس طرح سے یہ ہم اس کو تسلیم کریں، تو انہوں نے کہا آپ کی بات درست ہے۔ یہ نعیم بخاری صاحب نے آج عدالت میں کہا ہے کہ آپ کی بات درست ہے، اگر میرے بارے میں جو اخبار کے تراشے ہیں وہ استعمال کیے جائے تو میرا لائسنس ہی کینسل ہو جائے۔ یہ خود عدالت میں مان رہے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا، وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات میرے بارے میں ہو یا اگر اس طرح کی بات میرے بارے میں کوئی لے کے چلے تو میرا لائسنس ہی کینسل ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ اور خود ہی اس جس کو یہ ثبوت کے طور پر پیش کر رہے تھے اس چیز کو رد کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ایویڈنس ہے جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے، وہ التوفیق کیس کے حوالے سے، اور جب اس میں سوال جواب اور گفت و شنید کے دوران جب یہ اصرار کیا گیا کہ نعیم بخاری صاحب یہ بات بتائیں کہ کیا یہ فلیٹس جو ہیں یہ اس وقت کا قرض حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی کے طور پر استعمال کیے گئے تھے، تو اس میں انہوں نے ہنس کے کہا کہ جی وہ تو اور کہانی ہے، یعنی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جو اس میں رسپونڈنٹ تھے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر کا نام نہ نوٹس میں تھا نہ رسپونڈنٹس میں تھا، اور اس بات کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ جو آج صبح کی ہیڈ لائنز ہیں، جو ان کا موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ فلیٹس 2006 میں نہیں 2006 سے پہلے ملکیت تھے، اس کا سوال کل عدالت میں پوچھا گیا، آج ہیڈ لائنز لگی اور آج جو کچھ پیش کیا گیا وہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ مذاق ہے یا رام کہانی ہے یا اس میں کوئی جو ہے من گھڑت باتیں ہیں ساری۔ یہ ان کی حالت ہے اور یہ کہتے تھے کہ ثبوت ہے۔ آج یہاں تک بات ہوئی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ظفر علی شاہ کے اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہی آپ پیش کر دیتے ہیں، تو وہ مانے یہ بات کہ یہ بھی ثبوت ہمارے پاس حاصل نہیں ہے، ہم پتہ کرتے ہیں اگر مل جائے تو ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نعیم بخاری صاحب کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دن بدن ہیرنگ در ہیرنگ یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ جو موقف حکومتی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے، اور بار بار یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ کل کی عمران خان کی سٹیٹمنٹ میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جی ہمارا تو صرف کام ہے الزام لگانا، تو انہوں نے تسلیم کر لیا جو ہم ان کو الزام خان اور کلا بازی خان کہتے ہیں، انہوں نے خود ہی عدالت میں کہہ دیا کہ جناب ہمارا کام تو الزام لگانا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور میں نے کل ایک ریکویسٹ کی تھی میڈیا ہاؤسز سے تاکہ عوام کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جا سکے کہ وہ جو کلپس ہیں جس میں رائیونڈ میں جا کے انہوں نے تھیٹر لگایا، پوری سکرین لگائی اور بار بار ویڈیوز چلا کے بتایا اور یہ کہا کہ یہ الزام نہیں یہ ثبوت ہے، یہ کہتے تھے یہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں، یہی عمران خان، جبکہ ہم بار بار یہ موقف لیتے تھے کہ یہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ نہ کوئی ان لوگوں کے بارے میں جو بھی اس میں نام ہے نہ کوئی قانون توڑا ہے نہ ہی کوئی غلط کاری کی ہے، یہ لیگل سیکشن آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ ادھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ثبوت ہے، اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ جناب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تو کیوں کل انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے صرف الزام لگانا، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اب اسی طرح آ کے ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ بار بار
کوئی مین میخ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی لفظ توڑ مروڑ کے جوڑ کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مزید بیوقوف بناتے چلے جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ واضح کوئی ثبوت دیں تو کہتے ہیں ہمارا کام ہے الزام لگانا. دوسری جانب جو یہ کرپشن کی ایک بہت بڑا اپنی طرف سے علم بردار بنے ہوئے ہیں خاتمے کے لیے, اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو وہاں پر جو اینٹی کرپشن کمیشن انہوں نے بنایا اس میں جنرل حامد کو انہوں نے فارغ کر دیا, اور جو معیار بنایا قانون کو تبدیل کر کے کہ 120 دن سے بعد اگر کوئی کیس کی انویسٹیگیشن چلے تو تسلیم کیا جائے گا کہ جو اس میں نامزد ہیں وہ انوسنٹ ہیں, یعنی بے گناہ ہیں. تو اگر یہی معیار احتساب کا عمران خان آپ نے رکھا ہوا ہے, جو کے پی میں آپ بڑے دھوم دھام سے کہتے تھے کہ 90 دن میں خاتمہ کر دوں گا, کہ بڑے لوگوں سے کرپشن شروع کریں تو ختم ہو جاتی ہے, تو جب جنرل حامد نے سراخ نکال لیا تھا, لگا لیا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے نام ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے اوپر کاروائی کرنے کی تیاری کر رہا تھا, تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا. تو اگر وہی معیار جو ہے 120 دن کا ہم نیب آرڈیننس میں فرض کریں ترمیم کر دیں, تو کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کرپشن کے کیسز یہ فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ تمام کی جو ہے 120 دن کے زیادہ کی میعاد ہے انویسٹیگیشن. تو یہ تو ان کا اصل چہرہ ہے, جھوٹ, فریب, کلا بازیاں, یو ٹرن کے ماسٹر. یہ عوام کو اب پہچان لیا ان کو, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ مختلف انٹرویوز کے سلسلے میں جو بیانات میں تضاد ہے, آج ثابت ہوا کہ جو من گڑت ٹوٹے میں وہ لفظ پڑھنا چاہ رہے تھے, جب یہ کہا گیا کہ آپ مزید آگے پڑھیں تو وہ بات ثابت ہوگی کہ جس طرح یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہانی, وہ کہانی نہیں بلکہ چیلنج کیا گیا. 1999 میں بھی آج جو لیکن پروگرام تھا اس میں بھی کہا گیا کہ جو کلثوم نواز کی 4 پراپرٹیز تھی, جو مریم نواز کی 6 پراپرٹیز تھیں, جو ایک محمود الرشید صاحب لیکن کے انٹرویو میں کاغذ پھول کے بتا رہے تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ آج یہ بتائیں نا عدالت میں وہ کہاں ہیں. اور اس وقت اگر یہ کہتے تھے کہ یہ 24 پراپرٹیز 2012 میں لیکن کے انٹرویو میں, جس میں کلثوم نواز کی 6 تھی, مریم نواز کی پتہ نہیں 7 یا 8 تھی, نواز شریف صاحب کی 8 تھی, حمزہ شہباز صاحب کی تھی, حسین نواز کی, حسن نواز کی, کل 24 پراپرٹیز تھی. تو 2012 میں محمود الرشید صاحب پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ عدالت میں لے کے جائیں گے. تو اگر 2012 میں ان کے پاس معلومات تھیں تو پھر 2016 میں عمران خان کیوں گیا فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پراپرٹیز کی تلاش کرنے جا رہا ہوں؟ وہ لسٹ کہاں سے آئی تھی 2012 میں؟ جو محمود الرشید صاحب کے پاس لسٹ تھی وہ ان کو کس نے دی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو معلومات نہیں تھے, اسی لیے 2016 میں وہ ڈھونڈنے چلے گئے تھے کہ ہم نے فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے. یہ سوچ طلب بات ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں محمود الرشید صاحب کو کہ سامنے آئیں, روز آپ ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں, ہمیں وہ پراپرٹیز گن کے بتائیں کہ وہ انفارمیشن کہاں سے آئی اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا. کیونکہ آج کلثوم نواز کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے, آج نواز شریف صاحب کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے, سوال نہیں ہے ان کے بارے میں. تو آخر کار وہ پھر کہاں سے آئی لسٹ؟ وہ کیا پروپیگنڈا تھا؟ وہ کسی سازش کا حصہ تھا؟ وہ کہاں سے وہ چیزیں؟ یہ سوال ہے پاکستانی عوام کو کہ یہ جو ایک تاریخی انداز سے یہ وارداتیں ڈالتے چلے گئے ہیں, یہ کام بند ہونا چاہیے اور صاف شفاف جو ہے احتساب ہونا چاہیے, کے پی والا نہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے چلتا ہے, اور دن بہ دن ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. ان کے تمام جھوٹ کے پول جو کھلتے جائیں گے وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ سے ہم آگاہی کریں. جی معذرت. کیونکہ ثبوتوں کی کمی تھی, ثبوت ان کے پاس ہے نہیں تھے. انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہوئی اس سے ایک دن پہلے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اور ای میلز کے سہارے لیے جس کی کورٹ نے دھجیاں اڑا دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہوں, ٹھوس ثبوت ہوں, تو پھر آپ کورٹ میں آتے ہیں. اور ایک اور مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے ان کے عمران خان صاحب کے وکیل نے جرا کی اور اس کے بعد عمران خان صاحب خود آ کے پوڈیم میں آنریبل ججز کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کیس تو اس وقت ہی ختم ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں مریم نواز شریف کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ مریم نواز شریف کا نام لیتے ہیں. مریم نواز شریف سے عمران خان صاحب کو اس لیے تکلیف ہے کیونکہ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, اور کیا وہ 2018 کے الیکشن میں ان کو ایز اے تھریٹ سمجھتے ہیں؟
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی اور دانیال عزیز کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا موقف ہے کہ یہ فلیٹس 2006 سے پہلے کے ہیں تو عمران خان 2006 سے پہلے کا کوئی ثبوت پیش کرے. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عدالت میں آج پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے کیونکہ نعیم بخاری نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کا